السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. لیکن آج میرب ٹھیک نہیں ہے. میرب کو تھوڑا سا بخار وغیرہ ہو گیا ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ لوگ کو اپنے بابا سے ملواؤں گی. تو اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو پورا واچ کیا کریں. اور آپ لوگ کے پیار کا بہت بہت شکریہ. جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میں ان کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی. تو اب میں آپ سے بابا کی بات کرواتی ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، میرے بابا کو فالج ہو چکا ہوا ہے اور میرے بابا کام نہیں کر سکتے. میں چاہتی ہوں کہ میرے بابا واپس پہلے جیسے ٹھیک ہو جائیں، لیکن ہماری بہت کوششوں کے بعد بھی اس طرح نہیں ہوا. میں نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، کیا کیا مسئلے ہوئے ہیں وہ سب میں نے آپ لوگ کو بتایا ہوا ہے. اور میں آپ لوگ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. جس ٹائم میرے بابا بالکل ٹھیک تھے اس ٹائم ہمیں ایک چھوٹا سا جو پوڈر کے ڈبے ہوتے ہیں اس کا کاروبار مل رہا تھا. لیکن ہمارے پاس اس ٹائم بھی اتنی زیادہ گنجائش نہیں تھی کہ ہم اپنے بابا کو مشین وغیرہ لے کر دیتے، کیونکہ 2 لاکھ روپے کی اس ٹائم وہ مشین آ رہی تھی جس سے پاؤڈر کے ڈبے وغیرہ بنتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اس ٹائم بھی اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے، اتنے زیادہ ایکسپینس نہیں تھا کہ ہم لوگ وہ لے سکتے. اور لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میرے بابا کے پاس آج وہ سب کچھ ہوتا تو ہم لوگ کو اتنی زیادہ مشکلات اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن میں ایک طرف سے یہ بھی سوچتی ہوں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ بہتر سوچا ہوگا اس وجہ سے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اچھے جو اس کو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میری ماما کو پہلے میری آزمائش میں ڈالا اور نکال بھی دیا. الحمدللہ میں ان کے سامنے بالکل ٹھیک ہوں. اور میرے بابا کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے، لیکن میری ماما تھوڑا سا نا اس طرح سے ڈاؤن ہو چکی ہیں. ان کا جو ول پاور ہے وہ اب اسٹرانگ نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ مشکلات برداشت کرنی ہیں، اتنی زیادہ پریشانیاں دیکھی ہیں کہ ہاسپٹل میں پورا دن بھوکا رہنا پڑتا تھا میری وجہ سے. تو اب میرے ماما کے اندر وہ زیادہ ہمت نہیں رہی ہے بالکل بھی. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں جس حالات میں رکھا ہے. لیکن میں آپ لوگ سے پھر کہنا چاہوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماما بابا کو خود سپورٹ کروں، کچھ کروں. لیکن میری ابھی پڑھائی ہے اور میں جاب وغیرہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی. اس وجہ سے میں ولاگ بناتی ہوں. آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کرا کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ میری تھوڑی ہیلپ ہو سکے. تو چلیں آپ ملتے ہیں بابا سے اور میں آپ کو اپنے بابا کو دکھاتی ہوں کہ ان کی ابھی کنڈیشن کس طرح ہے. تو یوٹیوب فیملی، یہ میرے بابا ہیں. السلام علیکم. تو میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی کیونکہ میرے بابا نے کبھی کیمرے کے سامنے آ کر بات نہیں کری، تو میرے بابا سے بولا نہیں جا رہا ہے کیمرے کے سامنے. اور کیونکہ جب سے فالج ہو چکا تھا تو میرے بابا نے بہت زیادہ بولنا کم کر دیا ہے، تھوڑی بات کرتے ہیں ہم. لیکن میرے بابا یہ کہنا چاہ رہے تھے کیمرے کے پیچھے جب میں تھی کہ وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بابا ہی ہمارا سب کچھ ہے. ہمارا نہ کوئی بھائی کمانے والا نہ کوئی اور ہے. تو ہمارے بابا ایک واحد شخص تھے ہمارے گھر میں کمانے والے، جن کو فالج ہو چکا ہے اور ہمارے گھر میں اب کوئی کمانے والا نہیں رہا. تو اس وجہ سے ہمارے گھر کے تھوڑے حالات خراب ہو چکے ہیں. تھوڑی مشکل پیش آتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب گھر میں ایک ہی کمانے والا ہو اور اس کو بھی اس طرح سا ہو جائے تو مشکل تو ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے مسائل ہیں. لیکن میرے بابا نے کہا ہے اگر آپ نے ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا، اگر آپ میری جگہ میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو پھر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یوٹیوب فیملی سے کہ وہ میری بیٹی کو سپورٹ کریں. یہ میرے بابا کے الفاظ تھے جو میں نے ادا کیے ہیں. اور میرے بابا یہ کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی بھی ہو اور بیٹا بھی ہو. تو میں یہ پروف کرنا چاہتی ہوں کہ میں بابا کی بیٹی بھی ہوں اور بیٹا دونوں ہوں، کیونکہ میرے بابا نے اور میری ماما نے کبھی یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ ان کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، ان کو کوئی کما کے دینے والا ہوتا ہے یا جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ لڑکیاں تو ایک وقت تک ساتھ رہتی ہیں، اس کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح ہو جاتا ہے. لڑکی تو کوئی ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی. تو میرے ماما بابا نے کبھی بھی اس طرح کا نہیں سوچا. اور میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب میں آپ کو اپنے بابا کا ہینڈ اور فیٹ دکھاتی ہوں کہ وہ کس طرح سے ہے.
فیملی یہ دیکھیں میرے بابا ابھی آپ کو اپنا ہاتھ دکھانے لگے ہیں کہ ان کا ہاتھ کس طرح ہے، کیونکہ یہ ہاتھ بالکل بھی کام نہیں کرتا ہے. یہ جو فنگرز ہیں یہ بالکل بھی کھول بند نہیں ہوتی ہیں، جس طرح ہماری فنگر اس طرح کر کے ہوتی ہیں، یہ بالکل اسی طرح رہتی ہیں. یہ دیکھیں یہ بس اتنا ہی اٹھتا ہے، کیونکہ میرے بابا ایک ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس کوئی اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم اپنے بابا کو کوئی شاپ کھول کے دے دیں یا اس پہ بٹھا دیں. تو ابھی ہمارے بابا فی الحال گھر پر ہی ہیں، اور پاؤں سے بھی تھوڑا تھوڑا چلنا میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا فزیو کی تھرو آیا ہے. تو میرے بابا ابھی آپ کو تھوڑا چل کے بھی دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں میرے بابا ایک پاؤں کو تھوڑا اٹھا کر گھسیٹ کر چلتے ہیں، کیونکہ ابھی نہیں چل سکتے. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا بالکل ٹھیک نہیں ہوا ہے کچھ بھی. تو فیملی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے میرے بابا بس اسی طرح کی ان کی کنڈیشن ہے. اور ہاتھ اگر پاؤں کام نہیں کرتا، لیکن ہاتھ کو میں کہتی ہوں ضرور کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے کمانے والے ہمارے بابا ہی ہیں. تو ہاتھ سے بندہ کام کر لیتا ہے، پاؤں کے تو پھر چلتا ہے. لیکن ابھی پاپا کا ہاتھ بھی بالکل کام نہیں کر پاتا. وہ الٹے ہاتھ سے نہ کچھ پکڑ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں میرے اس ہاتھ میں سے لگتا ہے کوئی جان ہی نہیں ہے. اگر ہم کپڑے پہنا رہے ہوتے تو ہم نے اس کو اٹھانا ہے، ہم نے اس کو بٹھانا ہے، ہم نے سب کچھ کرنا ہے. بابا کو اگر اس ہاتھ پہ کوئی چیز کاٹ بھی دے یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، تب بھی بابا کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے اس ہاتھ پہ کچھ ہوا ہے. مطلب ایسا لگتا ہے وہ بالکل وہ حصہ ان کے جسم کا ہے ہی نہیں. کیونکہ میرے بابا کے جو دماغ میں جو بلڈ کلوٹ ہوا ہے یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے. جو ہمارا برین ہے وہی سب کچھ ہے، وہی ہماری پوری باڈی کو سگنل پہنچاتا ہے، میسج پہنچاتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اور میرے بابا کی وہی 3 وینز جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں. تو میں آپ لوگ سے اپنی بابا کی بات کروائی، لیکن بابا بات نہیں کر سک رہے ہیں، کیونکہ وہ کیمرے کے سامنے کبھی اس طرح آئے نہیں ہیں. اور میں بھی کبھی بھی کیمرے کے سامنے اس طرح نہیں آئی، لیکن مجھے بات کرتے کرتے آ گئی ہے، اور میری مجبوری مجھے سامنے لے کر آئی ہے. تو مجھ سے ہو رہا ہے. اگر کوئی مجبور انسان ہوتا ہے نا، اس سے آپ کچھ بھی کہیں نا وہ کر لیتے ہیں. تو میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. آپ لوگ میرے بابا کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، آپ لوگ ویسے بھی کرتے ہیں. اور ابھی فی الحال بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا تاکہ ہمارے بابا ٹھیک ہو جائیں، ہمارے کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو ضرور مل سکے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.